مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کو بھی خیالات آتے ہوں گے۔ بعض کو تو ہر نماز میں ہی خیالات آتے ہیں، بس امام کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہے۔ سلام کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نماز مکمل ہو گئی، نماز سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ تو کیا ان خیالات کے آنے سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر اتنے سارے خیالات کیوں آتے ہیں؟ کیا خیالات کے آنے سے گناہ ہوتا ہے؟ تو پہلے آپ یہ سمجھے کہ کون سی خیالات کے آنے سے گناہ ہوتا ہے اور کون سے خیالات آنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دراصل خیالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خیالات ہوتے ہیں جسے ہم خود لاتے ہیں، جان بوجھ کر لاتے ہیں۔ وہ خیالات جن کو ہم خود لاتے ہیں، ان خیالات پر پکڑ بھی ہوگی اور ہمیں گناہ بھی ملے گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کے درمیان شدید اختلاف شروع ہو گیا۔ اختلاف اس بات پر شروع ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی 3 رکعت ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی 4 رکعت ہوئی ہے۔ فائنل ڈیسیژن کوئی نہیں لے پا رہا تھا کہ ابھی بھائی کتنی رکعت ہوئی ہے۔ تو پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہو کر کے کہے کہ بھائی ابھی تو 3 ہی رکعت ہوئی ہے، ابھی 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ابھی 3 رکعت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جب 4 رکعت والی نماز میں پڑھتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب میں مکمل کر لیتا ہوں، لیکن چونکہ آج میں نے جو نماز پڑھی اس میں 3 ہی دکان کا حساب مکمل ہوا ہے، لہذا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ابھی 3 رکعت ہوئی ہے، 4 رکعت نہیں ہوئی ہے۔ اگر 4 رکعت ہوتی تو میرے 4 دکان کا حساب کتاب مکمل ہو جاتا۔ تو اس طرح کے خیالات جو جان بوجھ کر اپنے دل و دماغ میں لاتے ہیں کہ یار ابھی مجھے غسل کرنا ہے، مجھے بازار جانا ہے، سبزی لانا ہے، فلانے جگہ جانا ہے، مارکیٹنگ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں سے ملاقات کرنی ہے، اس طرح کے جو خیالات اپنے مائنڈ میں آپ لاتے ہیں، اس پر آپ کی پکڑ بھی ہوگی اور آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ دوسرے خیالات وہ ہوتے ہیں جو آٹومیٹک دماغ میں آ جاتا ہے، جسے آپ لاتے نہیں ہیں، بس آ گیا۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بناتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خیالات جو آٹومیٹک آتے ہیں، نہ چاہ کر کے بھی آ جاتے ہیں، تو انسان اس کا مکلف نہیں ہوتا، اس پر اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی اور اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی خیالات خود سے لانے کی کوشش نہ کرے، انشاءاللہ اس پر ہمیں گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان خیالات کو روکا کیسے جائے۔ میں آپ کو ٹیکنک بتلاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہ خیالات کو روکے۔ جو بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ جو خیالات آتے ہیں نماز کے اندر وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو، آپ کا دھیان بالکل اس طرف رہنا چاہیے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو بالکل اسی طرف آپ متوجہ رہے۔ شروع کے دنوں میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت مشکل ہوگا ایسا کرنا، لیکن جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہت فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ چاہ کر بھی دوسرے طرف اپنے مائنڈ کو نہیں لے جا سکتے، خیالات آنا ہی بند ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو بالکل ادھر ہی متوجہ رہنا ہے۔ جب یہ عادت ہو جائے گی، آپ کا مسلسل اس پر کوشش رہے گا، تو آپ کے خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے، اور جو یہ شکایتیں رہتی ہیں
وہ شکایتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، امید ہے کہ ان باتوں کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجئے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔